حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، دین کی دعوت دینا شروع کی، تو ابتداءً جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یعنی ابتداءً ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سابق الحبشہ ہیں، یعنی حبشی قوم میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام تھے، اور امیہ بن خلف آپ کے آقا یا مالک کا نام تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی عورت کے غلام تھے، لیکن زیادہ مشہور اور صحیح یہی ہے کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف مشرک تھا، بت پرست تھا، اور اسلام دشمن تھا۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب اور دیگر تھے، ایسے ہی ایک امیہ بن خلف بھی تھا جو کہ اسلام دشمن تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے غلام، اب غلام تو مملوک ہوتا ہے، ملکیت ہوتا ہے، یعنی والدین اولاد کے مالک نہیں ہوتے، لیکن غلام کا آقا مالک ہوتا ہے۔ تو اولاد اگر دین مذہب تبدیل کر لے تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، دین مذہب بھی نہ بدلے، حقیقت ہے، یعنی دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو پریشانی تو کہ ہو ہمارا بندہ ادھر کیسے چلا گیا، حالانکہ وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں۔ جیسے یہاں نماز ہو جاتی ہے ویسے وہاں بھی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ دوسری فرقے کی، دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا جائے تو اس مسجد والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہو ہمارا آدمی وہاں کیسے چلا گیا، حالانکہ اس نے نہ دین تبدیل کیا ہے نہ مذہب تبدیل کیا ہے۔ اور جہاں دین ہی تبدیل کر لیا جائے تو ظاہر ہے آقا کو، مالک کو پریشانی تو ہونا تھی۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، یہ نئے دین کے اندر آ گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ ان کا دین اس نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، غلام ہے، میری ملکیت ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر وہ دوسرا دین اختیار کر لے۔ چنانچہ اس نے ستانا شروع کر دیا، مختلف طریقوں سے پریشان کرنا شروع کر دیا، پہلے زبانی کلامی، گالم گلوچ، اور پھر مار پٹائی تک نوبت آ گئی، بے عزتی کرنے تک نوبت آ گئی، گلے کے اندر رسہ ڈال لیا اور محلے کے لڑکوں سے کہا کہ اس رسے کو کھینچو اور تالیاں بجاؤ اور اس کو وٹے مارو، کنکر مارو۔ اب ایک آدمی گلی کے اندر جا رہا ہو، اس کے گلے کے اندر رسہ ہو اور اس کے پیچھے لڑکے ہوں، تالیاں بجا رہے ہوں، آوازیں کس رہے ہوں، برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو کیسے محسوس ہوگا؟ ہم آپ اپنے بارے میں تصور کریں کہ کیسا لگے گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لڑکے پتھر مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں۔ اور مطالبہ کیا تھا امیہ بن خلف کا؟ مطالبہ صرف اتنا تھا کہ تم لات، منات اور عزا، یعنی ایک جو معبود بنا لیا ہے تم نے، اس ایک معبود کا انکار کرو اور متعدد بتوں کا اقرار کرو کہ یہ میرا رب ہیں، لات، منات، عزا کا اقرار کرو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کیا کلمہ تھا؟ احد 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 احد، کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، پرستش کے قابل، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق صرف ایک وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ یہ طریقہ آزما لیا۔ پھر دوسرا طریقہ پریشان کرنے کا کہ ایک دفعہ ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور باہر دھوپ میں لٹا لیا اور لڑکوں سے کہا کہ دور سے جو ہے نشانہ بازی کریں۔ اب کوئی ہاتھ سے پتھر مار رہا ہے، کوئی غلیل سے مار رہا ہے۔ ایک آدمی کے ہاں گائے ذبح ہوئی تھی
اس سے کہا کہ بھائی تم اپنے گائے کی اوجڑی ہے، چمڑا ہے، وہ لا کے اوپر ڈال دو۔ یہ سن لینا آسان ہے، بول لینا بھی آسان ہے، کتاب میں پڑھ لینا بھی آسان ہے، اس کی حقیقت کا تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ آدمی مرغی والے کے پاس جائے، وہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، تو آدمی اس سے بچ کے کھڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی چھینٹا میرے اوپر نہ آ جائے، کوئی مرغی کا پر میرے اوپر نہ آ جائے، حالانکہ مرغی کی کیا حیثیت ہے، اور جانور کا چمڑا یا اس کا اوج اور ایک آدمی کے اوپر پھینک دیا جائے، اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اس حالت میں بھی زبان پر کیا ہے؟ احد 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 احد۔ تیسرا طریقہ آزمایا، اس سے بھی نہیں، دین مذہب چھوڑا، جو نیا دین اختیار کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، نہیں چھوڑا۔ اب تیسرا طریقہ آزمایا کہ ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے، زنجیر بھی گرم اور نیچے زمین بھی گرم۔ ہم آپ سوچیں، جون جولائی کا مہینہ ہو اور ظہر کی نماز ہو، ٹوٹیوں سے لے کر مسجد کے حال تک آنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم دری بچھاتے ہیں، صف بچھاتے ہیں، اور کبھی بھولے سے نہ بچھائیں تو نمازی پریشان ہوتے ہیں، جی کیا ہو گیا استاد جی، آج صف نہیں بچھائی، دری نہیں بچھائی، حالانکہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا ٹوٹیوں سے یہاں تک آنے میں، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو جس کو دھوپ کے اندر ڈال دیا جائے، نیچے پتھریلی زمین ہے، اوپر آدمی کو باندھا ہوا ہے زنجیروں سے، اور اس جسم کے اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیا جائے، جس کو ہم آپ پڑ کہتے ہیں، چکی کا، جو گھروں کے اندر چکیاں ہوتی تھیں پہلے، اب بھی شاید دیہات میں کہیں ہوں، تو اس چکی کا پاٹ اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور کہا کہ یا تو لات منات عزا کا اقرار کرو اور ایک ایک کی رٹ لگانا چھوڑو، یا اسی حال میں مر جاؤ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کیا ہے؟ احد 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 احد، کہ معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ ان حضرات نے اسلام قبول کیا تھا اور آزمائشیں بھگتی تھی۔ ہمارے اوپر کیا آزمائش آئی ہے؟ ہم نے تو آزمائش کا نام ہی سنا ہے، کبھی گزرے نہیں ہیں۔ اب یہ اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کسی طرح ان کو خرید لینا چاہیے، خرید کے آزاد کر دیں گے، غلام ہیں، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس پر پڑی؟ اب آدمی سوچے کہ جب کسی سے کوئی کام کہنا ہوتا ہے تو آدمی تعلق دیکھتا ہے کہ میرا قریبی کون سا ہے، میرا تعلق والا کون سا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ کہا ابو بکر، ایسے ایسے بلال کا جو مالک ہے وہ تو یہ ستا رہا ہے، اس طریقے سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اس کو خرید کر آزاد کر دینا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا جو حکم یا رسول اللہ، ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے بات کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیہ بن خلف سے کچھ سلام دعا تھی، اس نے کہا کہ جس کی سلام دعا ہوگی اسی کی بات مانے گا، تو ان کے ذریعے سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بیچنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس کو بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جاؤ امیہ بن خلف سے بات کرو، وہ بلال کو اگر بیچنا چاہتا ہے تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، جتنی قیمت مانگے گا اتنی دیں گے۔ اب وہ گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب سے الفاظ کے حضرت بلال کی شان میں، جو کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کہ تم اس کو خرید کے کیا کرو گے؟ تو حضرت عباس نے کہا تم یہ چھوڑو، میں کیا کروں گا، تم یہ بتاؤ بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے پھر 2 روایات ہیں، یعنی 2 حدیث کے اندر جو روایات ملتی ہیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پیسے لے کر جو ہے وہ بیچا، اور دوسری روایت میں غلام کے بدلے غلام بیچا۔ تو پیسے کی روایت یہ ہے کہ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں، قیمت منہ مانگی لوں گا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے بولو تو صحیح۔ کہنے لگا 5 اوقیہ،
اوقیہ یوں سمجھ لیں وزن ہے، جیسے گرام سمجھ لیں، سونے چاندی کو اس وقت تولا جاتا تھا کہ 5 اوقیہ۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں جا کر، تو پھر کہنے لگا نہیں 7 اوقیہ۔ حضرت عباس 7 بار بھی تیار ہو گئے، پھر کہنے لگا نہیں 9 اوقیہ۔ الغرض 7 اوقیہ یا 9 اوقیہ پر بات طے ہوئی۔ 7 اوقیہ کی قیمت آج کے حساب سے کتنی بنتی ہے؟ 7 اوقیہ 23 تولے سونے کا ہوتا ہے۔ 23 تولے سونا آج کی قیمت کے حساب سے 40 لاکھ کے قریب تقریباً بن جائے گا۔ تو اتنی قیمت کا بندوبست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور جا کر امیہ بن خلف کو دی، اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا خرید کر۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ امیہ بن خلف نے کہا کہ میں غلام تو دیتا ہوں بلال، لیکن میں اس کے بدلے میں ابو بکر کا جو فلاں غلام ہے وہ لوں گا، میں ادلا بدلا کرتا ہوں، بیچتا نہیں ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے کام کاج کے اعتبار سے، اور حضرت صدیق اکبر کا جو غلام تھا اس کا نام تھا نستاش، نون سین تا توئے زوئے والی تا، الف اور شین، نستاش اس کا نام تھا، اور وہ مشرک تھا۔ یعنی آدمی پڑھتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اس کو ترغیب دی کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا نہیں میں دین تو نہیں چھوڑتا اپنا، یعنی مشرک تھا، شرک نہیں چھوڑا۔ ہے کس کا غلام؟ ابوبکر کا غلام۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، زبردستی سے پھیلا ہے، تو حضرت صدیق اکبر اپنے غلام پر زبردستی نہیں کر سکتے تھے؟ غلام ہے، مملوک ہے، ملکیت میں ہے، 2 تھپڑ مار دیتے، سوٹی مار دیتے، نہیں۔ انہوں نے ترغیب دی کہ نستاش ایمان قبول کر لو۔ کہنے لگا نہیں میں دین نہیں چھوڑتا اپنا۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت صدیق اکبر نے کہا چلو بھئی ایسا کرتے ہیں، اگر تم ایمان قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میری غلامی سے آزاد، جہاں چاہے جاؤ، جو مرضی کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ تو کہنے لگا نہیں مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ یعنی اس پر بھی اس نے اپنا دین مذہب نہیں چھوڑا، بت پرستی، شرک۔ کہنے لگا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں غلام ہی ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنی بت پرستی اور شرک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ایسا کر لو کہ تمہیں آزادی بھی دیتا ہوں اور اتنے پیسے بھی دیتا ہوں۔ پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر اور جو ہے آپ نے ترغیب دی کہ چلیے جانور لے لو، یہ غلام باندھی لے لو۔ مختصر یہ کہ کسی طور پر بھی وہ اپنے شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ویسے ہی اس کے لیے تکدر آ گیا کہ یار کیسا آدمی ہے، میں اس کو آزادی بھی دے رہا ہوں اور اتنا پیسے بھی دے رہا ہوں، غلام باندھی بھی دے رہا ہوں، جانور بھی، پھر بھی یہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کے بارے میں تکدر آ گیا تھا اور آپ کا دل اس سے اچاٹ ہو گیا تھا، آپ ویسے ہی اس کو بیچنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر سے امیہ بن خلف کا یہ پیغام آیا کہ اگر ابو بکر نستاش میرے حوالے کر دیں تو میں بلال کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر تو پہلے سے ہی تیار تھے، ذہنی طور پر پہلے ہی آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے حضرت عباس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کر اس سے بات کریں امیہ بن خلف سے کہ میں اپنا غلام نستاش دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بلال ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو رہا کر دیا اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کے عوض اپنے غلام نستاش کو دے دیا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورۃ واللیل کی آخری 5 آیات نازل فرمائیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت میں ہیں۔ ان پر بات انشاءاللہ 2 جمعوں کے بعد ہوگی، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کا یوم وفات اگلے مہینے
یعنی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہے، تو اس اعتبار سے اس موقع پر انشاءاللہ ان آیات پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں آزاد ہو گئے